بیٹی نو پتا ہوئے اے سر تے چادر میرے نبی نے دیتی ہے کدی یہ بیٹی سر تو چادر نہ اتار دی سن لو میرے نبی دے غلامو عدی بن حاتم دی بہن جدو قیدی بن کے میرے نبی کو لائی حاتم تائی دی بیٹی جدو قیدی بن کے دربار رسالت سے جائی تو میرے نبی نے دیکھا کہ سر ننگا ہے اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹی روندی پئی ہے آقا پوچھے بیٹی روندی کیوں ہے عرض کر دیا آقا میرے سر تے چادر دے والا کوئی نہیں ہے میرے رحمت للعالمین نبی نے اپنی مزمل دی چادر اتار کے انہیں سر تے پوائی ہے صحابہ کہتے ہیں آقا ایک کافر دی بیٹی ہے تو سن چادرہ پہ پوا دے ہو میرا سونا نبی فرماتا ہے اپنی قوم دے لوگوں کو سبق دینا پیا وہ لوگوں بیٹی بیٹی ہونی ہے باوے مومن دی ہوئے باوے کافر دی ہوئے میں کہنا چاہنا میرے بھائیو کاش کہ اس سبق نو میرے ملک دے حکمران بھی یاد کر دے اگر یاد کرتے تے کبھی آفیہ صدیقی دی چادر اج میرے دوستوں امریکہ دی عدالت دے اندر انہیں سر تو اتار کے بازار دے اندر غلام نہ کیتی جاتی میرے نبی دا غلام اج قوم دیاں بیٹیاں بازار دے اندر رسوا تے بکاؤ مال بن کے نہ نظر آندیاں اے سب کچھ اس واسطے ہویا ہے اس قوم نو اپنے آقا دا دین بھول گیا ہے اج ملک دے حکمران انگریز کی غلامی تے خوشامد تے یاد رہی ہے انگریز کے جاسوسانو چھوڑ دو کہ انہاں دی چاپلوسی تے یاد رہی ہے مگر ملک دے وزیر داخلہ نو قل ہو اللہ یاد کرن دی بھی توفیق نہیں ملی اس قوم نو کی پتا ہوئے دین دا میرے آقا جڑے دین نو اتنے مشقت تے محنت کر لے کے آئے سن کے میری امت عمل کرے گی جنت رہ جائے گی اس دین نو لاوارث کر دیتا ہے اے دین بازاراں وچ اج لاوارث ہو گیا ہے میرے آقا دے غلام و دکھ لگ رہا ہے جس ویلے قوم دی بیٹی اج اس آقا دے بارے آقا دے دین دے بارے میں بھی پھر خیال رکھے جنہیں جنہیں سانو اپنی رحمت دی چادر میں یہاں پہ آسی میرے آقا دے غلام لہور تے کرو اس رحمت للعالمین دین آئے انہیں آمد تو پہلے تے بیٹیاں ماریاں جاندیاں سن میں تے عورت رو کہنا چاہنا اس بیٹی رو کہنا چاہنا میری بیٹی آج جدو تیرا بابا تیرے سر تے آ کے حق رکھدا ہے تیرا باپ تیرے سر تے پیار دیندا ہے اتنا یاد رکھی کہ انگریز نے تے تصور دیتا ہی نہیں سی یہ تصور تے میرے آمنہ دے لال نے دیتا ہے یہ تصور تے میرے رحمت للعالمین نے دیتا ہے اس کو پہلے تے بیٹیاں ماریاں جاندی حسن صرف سنن دارمی ایک روایت پیش کردا جاواں حالانکہ بیسیوں تے درجنوں واقعات نے انہاں لوگوں نے جناب اپنی بیٹیاں نو قتل کیتا کسے جا کے کنویں وچ بیٹی مار دیتی کسے کھڈا کھود کے بیٹی دے سر تے پتھر مار مار کے بیٹی مار دیتی میرے دوستوں میں اتنا دستا جاواں سنن دارمی دی پہلی جلد حدیث پہلی تے دوسری حدیث ہے ایک صحابی آ کے کہتا ہے آقا میری بخشش دی دعا کر دے ہو آقا میں اپنی بیٹی نو مار دیتا ہے آقا فرماندے نے تو کی کیتا آندا آقا میں اپنی بیٹی نو پانی والے کنویں تے لے گیا آقا لے جا کے میں اپنی بیٹی نو دھکا ماریا جدوں میری بیٹی پانی وچ غوطہ کھا کے آخری باری نکلی ہے تو منہ وچ ایک آواز نکلی ہے یا بتا ہو ہائے میرے ابا میں تیری بیٹی ہوں میں نو بچایا میرے نبی اتنا روئے کہ آقا دی داڑھی تر ہو گئی جدو چپ ہوئے پھر کہ میں نے ایک باری پھر دس تیری بیٹی نے تینوں کی آکھیا انہیں دوبارہ چمڑا دہرایا آقا میری بیٹی میں نو آخری باری جدو پانی ڈوب کے ایک باری نکلی ہے کہ آخری آواز نکلی ہے وہ میں نو کہہ دی رہی بتاؤ ہائے میرے ابا میں تیری بیٹی ہوں میں نو بچا لے میرے نبی پھر روئے تیسری باری آقا کہنے نے ایک باری پھر دستے تیری بیٹی نے تینوں کیا کیا میرا رحمت للعالمین نبی اس بیٹی دی بات پہ سبحان اللہ اس طرح دے کئی واقعات پھر میرے آقا نے نمبر پہ کھڑے ہو کے آکھیا آج صبح دے وعدہ کرو بیٹیاں نہیں مارو گے سن لو جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیاں یا کسی بھائی نے نے دو بہنوں دی کفالت لائی انہیں اپنی بیٹیاں دی پرورش کی تھی انہوں اچھے طریقے نال پروان چڑھایا انہوں ادب سکھایا جدو بچی جوان ہو گئی انہوں شادی کر دیتی میرا نبی فرماتا اے تو انگلیاں ویکھ لو اے جویں جڑیاں ہوئیاں نے اے محمد دے موڈے نال موڈا جوڑ کے وہ جنت وچ داخل ہو جائے لیکن آج قوم دی بیٹی نو عزت ملدی پئی ہے باپ آ کے بیٹی دے سر تے پیار دیندا ہے اے صدقہ میرے نبی دا ہے اے صدقہ میلاد والے آقا دا ہے کاش کہ نو پتہ ہوئے کہ زندگی میرے مصطفیٰ دی آمد دی مرہون منت ہے آج
ساری بیٹی کہڑے منہ نال اپنے آپ کو دین تو دور رکھ کے کہہ سکتی ہے کہ میں آزاد عورت تاں ہوئے گی اے شیطان تے مغربی میڈیا دے چکر تو نکل کے سیدہ فاطمہ الزہرا دی اقتدا دے اندر کھڑی ہو جائے گی.